یہ جو ذہبی نے پہلے اس کا ذکر کر کے کہ ذہبی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 423 پر یہ لکھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا میں خطاب کیا. اس میں کیا تھا؟ یعنی حالات جو لوگ کہتے ہیں کچھ تھا ہی نہیں تو کیوں نکل پڑے. آپ نے فرمایا الا ترون الحق لا يعمل به، اے لوگو تم دیکھتے نہیں کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا. لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه، اور باطل سے رکا نہیں جا رہا. حق یہ تھا کہ باطل سے اجتناب کیا جاتا اور حق پہ عمل کیا جاتا. تو یہاں الٹ ہو چکا ہے. حق جو ہے اس پر عمل نہیں کیا جا رہا اور باطل سے رکا نہیں جا رہا. پھر فرمایا اس وقت تو پھر مومن کو موت سے جا ملنا چاہیے. اس پر آپ نے وہ تاریخی جملہ بولا جس کا کوئی توڑ نہیں ہے، نہ روافض کے پاس، نہ خوارج کے پاس، اور نہ ان کے حاشیہ برداروں کے پاس. اس پر آپ نے فرمایا انی لا اری الموت الا سعادتا والحیات مع الظالمین الا جرما، کہ کلمات حسر سے یہ کہا کہ اب یزید سے ٹکرا کر شہید ہو جانا میرے نزدیک 100% سعادت ہے. یعنی یہ بدبختی نہیں ہے، یہ ہلاکت نہیں ہے، یہ نقصان نہیں ہے، یہ سعادت ہے. اب اندر کتنا پختہ جذبہ تھا دین کا. جو مفادات کے لیے نکلا ہو وہ تو سب سے پہلے جان بچاتا ہے، کہ مفادات کا فائدہ تو تب ہے جب جان بچے گی. جان ہی نہ بچے تو پھر مفادات کیا کرنے. آپ فرماتے ہیں میری پالیسی یہ ہے 100% کہ میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں. والحیات مع الظالمین الا جرما، ظالموں کے ساتھ مل کے زندہ رہنے کو میں 100% جرم سمجھتا ہوں. ظالموں کے ساتھ مل کر مثلا یزید کی حمایت کر کے زندہ رہنے کو یہ نہیں 50-50 کے 50% جرم ہے 50% نہیں ہے، میں 100% اس کو جرم سمجھتا ہوں. تو میرے نزدیک اب حیات سے وفات اچھی ہے، چونکہ حیات اس طرح کی مل سکتی ہے کہ میں یزید کی حمایت کر دوں، تو مجھے ایسی حیات نہیں چاہیے چونکہ ایسی حیات جرم ہے. اور میرے نزدیک اس وقت جو باطل سے ٹکرا کے موت آئے میں اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں. تو اب یہ سارے جو غبار ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسی پر، نقطہ نظر پر، جو دونوں طرف سے ڈالنے کی کوشش کی گئی، روافض اور خوارج کی. روافض یہ کہ ہائے ہائے کر رہے تھے کجر لے آئے ہو، کیا ہو گیا ہے. تو جو موت سے یوں گفتگو کرے اب الموت تخوفنی، اور ہوش کر ڈرانا حسین کو ہے تو یہ تو چھوٹی سی موت ہی اٹھائے پھرتا ہے.